السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آسمان پر چاند نظر آتا ہے، جب مسجدوں سے تراویح کی آواز گونجتی ہے، جب دل گناہوں سے توبہ کی طرف مڑتا ہے، تو سمجھ لیجئے رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر، شکر اور عبادت کا اصلی مطلب سکھایا۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، یہ خود کو بدلنے کا مہینہ ہے، دل صاف کرنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اس پورے رمضان میں ہم لے کر آ رہے ہیں دل کو چھونے والی اسلامک موٹیویشنل سٹوریز۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ اس رمضان ہم صرف روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اپنے دلوں کو جگا دیں گے۔ رمضان کا 24واں روزہ تھا۔ شہر میں عجیب سی رونق تھی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا اب آخری عشرہ شروع۔ مسجدیں بھری ہوئی تھی، دعائیں لمبی ہو گئی تھی، لیکن سیف کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس رمضان میں اس نے ایک کام نہیں کیا تو شاید اس کی تقدیر کبھی نہیں بدلے گی۔ سیف ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا، پیسوں کا کھیل سمجھتا تھا، ڈیلز، کمیشن، منافع۔ لیکن 1 سال پہلے اس نے ایک بزرگ مہیلا کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ان کی زمین سستی قیمت پر خرید لی، اصلی قیمت چھپا لی۔ بزرگ مہیلا نے بھروسہ کیا اور سیف نے فائدہ اٹھا لیا۔ اس دن سے وہ پیسے تو کما رہا تھا، لیکن سکون کھو چکا تھا۔ 24ویں رات مسجد میں امام نے کہا، جو بھی توبہ کرنی ہے اب کر لو، کیونکہ لیلۃ القدر میں قسمتیں لکھی جاتی ہے۔ یہ سن کر سیف کا دل دھڑکنے لگا۔ اگر میری قسمت میں سزا لکھ دی گئی تو؟ اس نے خود کو سمجھایا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ رحم کرے گا۔ لیکن اندر سے آواز آئی، جس کا حق مارا ہے پہلے وہ۔ اس رات سیف گھر لوٹا، تھکا ہوا، نیند جلدی آ گئی۔ قریب 3 بجے اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہے، سیف۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، لیکن لائٹ بند تھی۔ دروازے کے پاس ایک پرچھائی۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، لیکن شریر جکڑا ہوا تھا۔ پھر آواز آئی، لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ جو لکھا جائے گا وہی ہوگا۔ پرچھائی دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ سیف اچانک اٹھ بیٹھا، پورا شریر پسینے سے بھیگا ہوا۔ وقت دیکھا، 3:17 صبح کے، تہجد کا وقت۔ اگلے دن وہ کام پر گیا، لیکن ہر جگہ اسے وہی بزرگ یاد آتی رہی، ان کی دعائیں، ان کی معصوم آنکھیں۔ شام کو مسجد میں بیٹھا تھا، سجدے میں گیا۔ اچانک دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اگر آج رات ہی فیصلہ ہو گیا تو؟ اس نے ٹھان لیا، کل جاؤں گا، پیسے لوٹا دوں گا۔ لیکن دل نے پوچھا، کل تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ 25ویں رات سیف کار چلا رہا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک ٹرک تیزی سے آیا۔ اس نے بریک ماری، کار پھسلی۔ کچھ سیکنڈ کے لیے اسے لگا سب ختم، لیکن کار بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر رک گئی۔ ہلکی چوٹ، لیکن جان بچ گئی۔ وہ کار سے باہر نکلا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھا، دل سے نکلا، یا اللہ،
اسی وقت اسے یاد آیا، جو لکھا جائے گا وہی ہوگا۔ کیا یہ دوسری چیتاونی تھی؟ اس رات وہ سیدھے اس بزرگ مہیلا کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ان کی بیٹی نے کھولا۔ امی بیمار ہے۔ سیف اندر گیا۔ بزرگ مہیلا بستر پر تھی، کمزور۔ سیف کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ انہوں نے مشکل سے آنکھیں کھولی، پہچانا، دھیمے سے بولی، بیٹا سب اللہ کے حوالے۔ سیف رو پڑا۔ اس نے پورا حساب نکالا، اصلی قیمت سے 2 گنے پیسے رکھ دیے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ بزرگ مہیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ 27 رات مسجد بھری ہوئی تھی۔ ہر کوئی رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا۔ سیف بھی سجدے میں گر پڑا، دل ہلکا، آنکھیں نم۔ اسے لگا جیسے سینے سے بوجھ اتر گیا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ اچانک مسجد میں بجلی چلی گئی۔ کچھ پل کے لیے اندھیرا، پھر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی۔ دل میں عجیب سا سکون۔ اس نے محسوس کیا آج کچھ بدل گیا ہے۔ اس رات اسے پھر خواب آیا، وہی میدان، وہی ترازو، لیکن اس بار ایک روشنی اتری۔ ترازو سیدھا ہو گیا اور آواز آئی، تمہیں چیتاونی دی گئی تھی، تم نے سن لی۔ لیلۃ القدر کی رات میں صرف دعائیں نہیں لکھی جاتی، ہماری نیت بھی لکھی جاتی ہے۔ اگر گناہ کا بوجھ لے کر سجدے میں جاؤ گے تو دل کانپے گا، اور اگر حق ادا کر کے جاؤ گے تو تقدیر بھی مسکرا دے گی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دعائیں خالی نہیں لوٹتی۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے اور ہمیں اس مہینے کا اصلی مقصد سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔